حضرات، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید اور اول و آخر محمد و آل محمد پر درود بھیج کر محمد و آل محمد و شہدائے کربلا کے وسیلے سے یہ چند نام ہیں، ان کی ارواح طیبہ کو ایصال فرما دیجیے گا۔ مرحوم مغفور حاجی عبد الکریم نور اللہ مرچنٹ صاحب کی روح کو، اور مرحوم مغفور سید صفدر حسین ابن حیدر حسین صاحب کی روح کو، مرحومہ مغفورہ سیدہ مہر بانو بنت سبط نبی صاحب کی روح کو ایصال فرما دیجیے، اور جملہ ارواح مومنین مومنات کو۔ میں بھی سورہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین بالقاسم محمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ حضرات، اگر زحمت نہ محسوس کریں تو تھوڑا تھوڑا سا ممبر کے قریب تشریف لے آئیں، آ جائیے ادھر تشریف لے آئیے، ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک روایت کے اعتبار سے آج کا دن روز شہادت صدیقہ طاہرہ بطول عذراء حضرت فاطمہ زہرا بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میں اس مناسبت سے اپنی طرف سے اور آپ سبھی کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی خدمت میں، چہاردہ معصومین کی خدمت میں، اور ام المومنین ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے خدمت میں، اور ائمہ معصومین کی خدمت میں، چہاردہ معصومین کی خدمت میں پرسہ اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور میں اپنی طرف سے دنیا میں پھیلے ہوئے سبھی محبان اہل بیت شیعان حیدر کرار کی خدمت میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا پرسہ پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن محبان اہل بیت کے لیے غم و اندو کا دن ہے، آج کا دن پرسہ اور تعزیت کا دن ہے، آج کا دن اہل بیت کو یاد کر کے، ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے اس پر آنسو بہانے کا دن ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے اسی حدیث کو کہ جسے کل میں نے ان 3 مجالس میں عنوان بیان قرار دیا ہے،
جس کی کل آخری مجلس ہوگی، اسی کی میں نے تلاوت کی، اسی حدیث کی جس میں بغیر وحی کلام نہ کرنے والا نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ دیکھیے، بات کی اہمیت کہنے والے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا جتنا بلند ہوتا ہے، قول میں، بات میں اتنا ہی اثر پیدا ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ چاہے آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں اور چاہے آپ مذہبی اعتبار سے دیکھ لیں، ہر ہندوستانی ہندوستان کی سیاست پر گفتگو کرتا ہے، لیکن ہماری آپ کی گفتگو نہ ٹیلی ویژن پہ دکھائی دیتی ہے، نہ انٹرنیٹ پہ نظر آتی ہے، نہ پرنٹ میڈیا میں کہیں پر ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی سربراہ ملک، کوئی ذمہ دار آدمی کوئی بات کہتا ہے تو نیوز چینل اسے 24 گھنٹے تو کم سے کم چلاتے ہی ہیں، اور جگہ جگہ پر آپ کو وہ خبر مل جائے گی۔ تو بات کی اہمیت کہنے والے کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ مذہبی معاملے میں آپ دیکھیے، مطلب ہم آپ کوئی گفتگو کر رہے ہیں، وہ بات ہوگی، جہاں پر کر رہے ہیں وہیں پر رہ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی عالم دین اسی بات کو کہہ رہا ہے تو اس بات پہ اثر ہوگا۔ کوئی امام جمعہ کہہ رہا ہے تو اس بات میں اور اثر ہوگا۔ اگر کوئی مرجع تقلید اس بات کو کہہ رہا ہے تو اس بات میں اور اثر ہوگا۔ اگر کوئی معصوم کہہ رہا ہے تو اس بات میں اور اثر ہوگا، اور اگر معصومین کا سردار کہہ رہا ہو تو اس بات میں اور اثر ہوگا، اور اگر اللہ کہہ رہا ہو تو اس بات میں اور اثر ہوگا۔ عزیزان گرامی، تو کہنے والا وہ ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، وہ ہے جسے کبھی طہا کہا گیا، کبھی یاسین کہا گیا، کبھی مزمل کہا گیا، کبھی مدثر کہا گیا، کبھی حبیب کہہ کے پکارا گیا۔ ایسا معجز نما رسول ہے کہ اگر پانی کے اور پتھروں کے ذرات کو اپنے ہاتھوں پر رکھ لے تو وہ جواہرات بن جائیں۔ اگر درختوں کے قریب سے چلا جائے تو آواز سلام آنے لگے، جانوروں کو آواز دے تو جانور لبیک کہتے ہوئے نظر آئیں، اگر اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، اگر ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ صلوات اور بھیجیے گا محمد وآلہ۔ تو اب دنیا کی عورتیں اور ہیں، اور صدیقہ طاہرہ بطول عذرا حضرت فاطمہ زہرا بنت محمد رسول اللہ، یہ اور ہیں۔ ان کو دنیا کی عورتوں سے نہ ملائیے۔ دنیا کی جتنی بڑی بھی کوئی خاتون ہو، حضرت حوا سے لے کر آج تک، آج سے لے کر صبح قیامت تک، جتنی بھی نیکوکار بیویاں ہیں، جس میں معصوم بیوی بھی ہیں، ایسی بھی ہیں جو نبیوں کی ماں ہیں، نبیوں کی زوجہ ہیں، نیکوکار بیویاں ہیں، لیکن وہ نیکوکار بیویاں بھی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کے برابر نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جس طرح سے رسول محمد رسول اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح سے ان کے جز فاطمہ زہرا کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ رسول کے برابر کوئی ہے، نہ فاطمہ زہرا کے برابر کوئی ہے۔ اور پھر نبی کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، کوئی برابری والا نہ ہوتا ہے۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ نہ نبی کے برابر کوئی ہے، نہ فاطمہ کے برابر کوئی ہے، نہ علی کے برابر کوئی ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
نہ بی بی زہرا کے برابر کوئی ہے۔ عورتوں میں کیا، دنیا کے تمام مردوں میں بھی بی بی زہرا کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے یہ بھی قدرت کا ایک نظام ہے کہ جو 14 معصوم خلق کیے ہیں اللہ نے، وہ خود ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں، مگر 14 سے کوئی 15واں ایسا نہیں ہے کہ جو ان میں سے کسی کے برابر ہو جائے، ان میں سے کسی کے برابر ہو جائے۔ نہ علی کے برابر کوئی، نہ فاطمہ زہرا کے برابر کوئی، نہ امام حسن مجتبیٰ کے برابر کوئی، نہ حسین شہید کربلا کے برابر کوئی، نہ امام سجاد کے برابر کوئی، نہ امام باقر کے برابر کوئی، نہ کوئی امام صادق کے برابر، نہ موسی کاظم کے برابر، نہ علی رضا کے برابر، نہ محمد تقی کے برابر، نہ علی النقی کے برابر، نہ حسن عسکری کے برابر، نہ قائم آل محمد علیہ السلام علیہ السلام کے برابر کوئی نہیں ہے۔ بی بی زہرا کے برابر کوئی نہیں۔ اب سوال اس بات کا پیدا ہوتا ہے کہ بی بی زہرا کے برابر کوئی نہیں ہے، نہ علم میں ان کے برابر، نہ سچائی میں ان کے برابر، نہ طہارت میں ان کے برابر، نہ کردار میں ان کے برابر، نہ نسل میں ان کے برابر۔ ایک فضیلت بی بی زہرا کو اللہ نے ایسی دی ہے جو ان 14 میں بھی دوسروں کو نہیں ملی ہے۔ بہت توجہ کیجئے گا۔ شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ علی 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو آپ ذرا اور فرما رہے ہیں کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ مولا علی کے برابر کوئی نہیں ہے، لیکن ایک فضیلت ایسی ہے کہ جس میں بی بی زہرا ان 14 میں جو ہیں، باقی 13 معصوم ان سے بھی ایک قدم فضیلت میں آگے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کون سی فضیلت ہے جس میں صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا 13 معصوم میں آگے ہیں؟ دیکھیے ہر معصوم کے لیے آپ کو ملے گا کہ کون معصوم کس کے صلب میں رہا۔ پورا سلسلہ ہے، پڑھا جاتا ہے، آپ حضرات سنتے ہیں، مجلس کے نکتہ ہوتا ہے کہ عبد المطلب کے صلب تک یہ نور ایک ساتھ آیا، اور عبد المطلب کے صلب کے بعد اس نور کے 2 حصے ہوئے۔ آدھا نور زینت عبداللہ بنا، آدھا نور زینت بیت اللہ بنا۔ لیکن صدیقہ طاہرہ بطول عذرا کا نور پاک کسی نبی کے صلب میں نہیں رہا۔ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی کے صلب میں نہیں رہا، بلکہ اللہ کو جب اس نور کو اس دنیا میں بھیجنا تھا پیکر بشریت میں، تو اللہ نے اپنے سب سے بڑے نبی کو سب سے بڑی منزل پر بلایا جہاں تک کوئی کبھی نہیں گیا، اور وہاں جب بلایا تو تحفے میں نور فاطمہ زہرا کو حوالے کیا۔ یعنی اللہ نے اس نور کو وہ عظمت دی کہ حبیب خدا خاتم الانبیاء کے علاوہ کسی کے حوالے نہیں کیا۔
جو سب سے بڑا تھا اللہ کے بعد، اس کے سبرد نور فاطمہ کیا گیا، پھر نور فاطمہ پے کرے بشریت میں اس دنیا میں آیا۔ بھئی آپ کیا سن رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک منزل ایک عورت کی یہ ہوتی ہے کہ وہ بیٹی بنے۔ فاطمہ زہرا کائنات کی وہ اکلوتی بیٹی ہیں کہ جو حضور ختمی مرتبت کی بیٹی، اور وہی والی زبان سے ہر مسلمان نے یہ سنا ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت، ہائے ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، بیٹی باپ کے لیے رحمت، ہماری بیٹیاں ہمارے لیے رحمت، آپ کی بیٹیاں آپ کے لیے رحمت، آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت۔ لیکن بی بی زہرا حضور ختمی مرتبت کے لیے رحمت ہیں، اس رسول کے لیے رحمت ہیں جس کو قرآن نے رحمت للعالمین کہا۔ تو اب ایک جملہ کہنے نہ دیجئے، جو کائنات پر رحمت بنے وہ محمد ہوتا ہے، اور جو محمد کے لیے رحمت ہو وہ فاطمہ ہوتی ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ بھئی مل جل کے بآواز بلند صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اس نور کو اللہ نے اپنے پاس رکھا، اور پھر وہ نور منتقل کیا مخلوقات میں اس کے حوالے، کہ جو اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل، یعنی حضور ختمی مرتبت۔ اب نظام کائنات یہ ہے کہ ایک لڑکی جب دنیا میں آتی ہے تو بیٹی بن کے آتی ہے، تو بیٹی بن کے جب آئیں تو رسول کی بیٹی، نبیوں کے سردار کی بیٹی، مخلوق اول کی بیٹی، سب سے افضل و بہتر کی بیٹی، پھر بیٹی کی عمر اس حصے میں آتی ہے کہ باپ اب اپنی بیٹی کو شرعی اعتبار سے کسی ایسے مرد کے حوالے کرے کہ جس طرح سے باپ نے اس کا خیال رکھا اسی طرح سے اس کا شوہر اس کا خیال رکھے۔ میں دیکھیے، ہم لوگوں میں کبھی کبھی غلطی کا امکان ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم جو اپنی بیٹی کی شادی کریں گے تو ہم اسی لڑکے کا انتخاب کریں گے کہ جس سے ہم مطمئن ہوں۔ کوشش ہماری یہ رہے گی کہ ہماری بیٹی ہمارے گھر سے زیادہ اس کے گھر میں قلبی سکون کے ساتھ رہے۔ یہاں جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی بھی بیٹیاں ہیں، جنہوں نے شادیاں کر دی ہیں یا کریں گے، تو نظریہ یہی ہوتا ہے ہم سے بہتر ہو۔ کبھی کبھی ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، ہم جسے بہتر سمجھ کے کرتے ہیں شادی وہ ہمارے لیے بدتر ہو جاتا ہے۔ ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم نے بہتر سمجھ کے کی تھی لیکن وہ بہتر نہیں نکلا۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ہم سامنے کی چیز دیکھتے ہیں، غیب کا ہمیں علم نہیں ہے۔ بھئی پوری توجہ کیجئے گا جو بات میں عرض کر رہا ہوں۔
ہمیں غیب کا علم نہیں ہے. ہم نے سامنے سے دیکھا لڑکا اچھا تھا, نمازیں بھی پڑھتا تھا, مجلسوں میں بیٹھتا تھا, چہرے پر داڑھی بھی تھی, حلال رزق بھی کما رہا تھا, لیکن صاحب ظاہر اچھا تھا, باطن اچھا نہیں تھا, کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے, ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں. لیکن رسول جب اپنی بیٹی کا عقد کسی سے کریں گے تو رسول جو ہے وہ ظاہر کے ساتھ باطن بھی دیکھتے ہیں. اور پھر میں جملے بدل کے اگر ایک بات عرض کر دوں کہ رسول نے بھی فاطمہ زہرا کی شادی کے لیے اکیلے انتخاب نہیں کیا, بلکہ اس نے انتخاب کیا کہ جس نے سب کو خلق کیا ہے اور سب کی فطرتوں سے واقف ہے, سب کے ظاہر کو بھی جانتا ہے, سب کے باطن کو بھی جانتا ہے. وہ ہمارا اور آپ کا اللہ ہے, خالق ہے, ہمارا رب ہے, رب العالمین. توجہ کیجیے گا, دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ نے نبی کا انتخاب کیا, اور جب فاطمہ زہرا شادی کے سن تک پہنچی تو اللہ ہی نے علی کا انتخاب کیا. ہائے ہائے توجہ رکھیے گا, اللہ نے علی کا انتخاب کیا. اب آج شہادت کے دن وہ میں سب واقعے کیا پڑھوں کہ ستارہ اترا اور علی و فاطمہ کا عقد اللہ نے عرش پہ پڑھایا, اور پھر اس کی تجدید نبی نے دنیا میں کی. دوہرا عقد ہوا تھا تو اللہ نے دوہری نسل بھی چلائی. ہیں اب دیکھیے, عورت کی زندگی چلتی رہتی ہے, کبھی وہ بیٹی کی حیثیت سے, کبھی وہ زوجہ کی حیثیت سے. تو بیٹی کی حیثیت میں بھی اللہ نے جسے شرف دینا چاہا اسے دیا, بلا کے دیا. عقد میں بھی اللہ نے علی کا انتخاب کیا. اب تیسری منزل ہے ایک عورت کی, ایک بیٹی کی, کہ وہ ماں بنے. اور ماں جب وہ بنے تو اگر اولادیں اچھی نکلتی ہیں تو لوگ ماں کی تعریف کرتے ہیں تربیت میں, ماں کی تعریف کی جاتی ہے, باپ کی بھی تعریف ہوتی ہے لیکن زیادہ ماں کی تعریف کی جاتی ہے. باپ کی آغوش کو درسگاہ نہیں کہا گیا, ماں کی آغوش کو درسگاہ کہا گیا. تو اللہ نے فاطمہ زہرا کو بیٹے بھی ایسے دے دیے کہ ساری دنیا آدم سے لے کر صبح قیامت تک نمازیں پڑھ کر, روزے رکھ کر, زکات دے کر, حج بیت اللہ کر کے, نیک کام انجام دے دے کر یہ تمنا کرے گی کہ اس کے صلے میں جنت مل جائے, اس کے صلے میں جنت مل جائے, اس کے صلے میں جنت مل جائے. مگر اللہ نے فاطمہ زہرا کو جو بیٹے دیے وہ جنت کی تمنا نہیں کریں گے بلکہ وہ جنت کے سردار بنیں گے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو, جو میں عرض کر رہا ہوں, کہ اللہ نے بی بی کے زندگی میں باپ کی حیثیت سے, شوہر کی حیثیت سے, بیٹوں کی حیثیت سے
جن مردوں کو داخل کیا کائنات میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے، نہ نبی کا کوئی جواب، نہ علی کا کوئی جواب، نہ حسن حسین کا کوئی جواب۔ دیکھیں کچھ باتیں یہ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کو ادا کیا جاتا ہے خوبصورتی سے۔ نبی کی ایک حدیث اور بھی ہے، مجھے اس پر کوئی بحث نہیں کرنا ہے کیسی حدیث ہے، مگر ہر مسلمان جانتا ہے، یہاں بھی جو لوگ سن رہے ہیں مجھے، اور جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ علی ٹی وی کے ذریعے سن رہے ہیں، وہ سب اس چیز کی گواہی دیں گے کہ انہی نے کہیں نہ کہیں یہ سنا ہے کہ ہماری جنت ہماری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، آپ میرے جوتے اٹھا رہے ہیں، لیکن میری جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ کی جنت، جتنے بھی سننے والے ہیں سب کی جنت ان کی ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہائے ہائے، ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے لیے کوئی یہ حدیث آئی ہو۔ جنت کا سردار ہونا تو دوسری بات ہے کہ جعفر عباس جنت میں صفائی کرمچاری ہے، جھاڑو دینے والا ہے، کسی مسلمان کے لیے کوئی حدیث نہیں آئی ہے۔ اب فاطمہ زہرا کی عظمت سوچئے آپ، ہماری جنت ہماری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن اللہ نے فاطمہ زہرا کو ایسے بیٹے دیے کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو فاطمہ کی عظمت کو پہچانیے کہ کتنی عظمت ہے۔ ساری دنیا جن کی سرداری میں رہے گی وہ فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر۔ ہیں عزیزان گرامی، تو بی بی زہرا کا تقابل اور بی بی زہرا کا مقابلہ اور بی بی زہرا کے برابر کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی کر سکتا ہے، اور اس بحثی میں نہ پڑھیے۔ میں پورے دعوے کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نہ مردوں میں کوئی بی بی زہرا کے برابر، نہ عورتوں میں کوئی بی بی زہرا کے برابر۔ ہم بھی ازواج رسول کا احترام کرتے ہیں۔ ابھی میں نے 5 مجلسیں ممرہ میں پڑھی ہیں، جس میں 2 مجلسیں میں نے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی حالات زندگی پر پڑھی ہیں۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر۔ ہیں ان کی حالات زندگی پہ میں نے پڑھی ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ رسول کی بیویوں کا ہم بھی احترام کرتے ہیں، ہم بھی انہیں ماں کا مرتبہ دیتے ہیں۔ یہ نہ کہیے کہ ہم ازواج رسول کو نہیں مانتے، ہم ازواج رسول کی عزت کرتے ہیں، لیکن جو جتنی عزت کا لائق ہے اس اعتبار سے اس کی عزت کی جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ کسی کی ازواج رسول میں جو عزت ہے وہ رسول کی نسبت سے ہے نا، رسول کی نسبت سے ہے۔ ازواج رسول میں کوئی بھی رسالت کا جز نہیں ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، میں تقریباً 35 سال سے عروس البلاد شہر بمبئی میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ سے 35 سال سے زیادہ ہو گئے۔
اگر کوئی تاریخ کے کوڑے دان سے بھی کوئی ایسی حدیث نکال لائے کہ جس میں نبی کریم نے اپنی ازواج کے لیے کہو کہ جز رسالت ہیں، تو میں اس شہر میں مجلسیں پڑھنا چھوڑ دوں گا. میں اس شہر میں مجلسیں پڑھنا چھوڑ دوں گا. جز رسالت اگر کوئی ہے تو وہ صدیقہ طاہرہ بطول عذرا حضرت فاطمہ زہرا بنت محمد رسول اللہ. ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد و آل محمد. فاطمہ زہرا کے برابر کوئی نہیں ہے، شہزادی کے برابر کوئی نہیں ہے. اب ایک بات آپ بتائیے، جو بطول بھی ہیں، جو صدیقہ بھی ہیں، جو مرضیہ بھی ہیں، آئے تطہیر جن کے گھر میں جن کی چادر کے نیچے آئی ہے، وہ اگر کہیں جا کر کسی شے کا مطالبہ کریں تو کیا وہ مطالبہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میں آپ حضرات سے سوال کر رہا ہوں کہ ایسی بی بی اگر کسی چیز کا مطالبہ کرے اور کوئی اس کے مطالبے پر توجہ نہ دے اور اس کے مطالبے کو صحیح نہ مانے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فاطمہ کو صدیقہ نہیں مان رہا ہے، طاہرہ نہیں مان رہا ہے، بطول عذرا نہیں مان رہا ہے. اب سارا کام میرا تھوڑی ہے کہ ہم ہی سب بتا دیں آپ کو. کچھ ہمارے سننے والے جن کو یہ سب معاملات کا علم نہیں ہے، وہ تاریخ سے دیکھیں، پوچھیں کہ فاطمہ کہاں گئی تھی، کس کے دربار میں گئی تھی، کس سے علاقہ فدق کا مطالبہ کیا تھا، اور انہوں نے فاطمہ زہرا کو علاقہ فدق نہیں دیا. تو دیکھیے دونوں میٹھے نہیں چلیں گے. کھٹا آم بھی آپ کہہ رہے میٹھا ہے اور میٹھا آم بھی آپ کہہ رہے ہیں میٹھا ہے. نہیں، ایسا نہیں. ایک نیام میں دو تلواریں نہیں. یا فاطمہ سچی یا نہ دینے والا سچا. جس نے علاقہ فدق نہیں دیا وہ سچا. تو حضرات، ہم تو فاطمہ زہرا کے سامنے ساری دنیا کا مسلمان کھڑا ہو جائے اور بی بی زہرا اکیلی ایک طرف کھڑی ہو تو ہم بی بی زہرا کو سچا مانیں گے، اس لیے کہ آئے تطہیر میں بی بی زہرا ہیں. اس میں کسی بھی مسلمان نے بحث نہیں کی ہے کہ فاطمہ آئے تطہیر میں نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان نے کہا آئے تطہیر کی مصداق فاطمہ ہے. آئے تطہیر کی جو قرآن کی آیت ہے، آئے تطہیر کی مصداق فاطمہ ہے. آئے تطہیر کی مصداق فاطمہ ہے. آئے تطہیر کی مصداق فاطمہ ہے. تو آئے تطہیر کی مصداق فاطمہ ہے تو فاطمہ زہرا سے غلطی کا امکان نہیں ہے. اب اگر کوئی باہر کا فاطمہ کے مقابلے پہ آ جائے تو ہم اسے غلطی پہ کہیں گے، فاطمہ کو غلطی پہ نہیں کہیں گے. ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. آپ عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پہچانیے اور دیکھیے. اور ایسی بی بی جس کے عمل پر مشیت چل رہی ہو، جو خود مشیت کے مطابق عمل کر رہی ہو، لیکن اتنی سادہ زندگی بسر کر رہی ہیں کہ اگر کوئی بھوکا آ رہا ہے تو وہ سیراب جا رہا ہے، کوئی بے لباس آ رہا ہے تو اسے فاطمہ لباس عطا کر رہی ہیں.
تاریخ میں ایک بھی ایسا آپ نہیں دکھا سکتے ہیں، ایک بھی ایسا سائل نہیں دکھا سکتے ہیں کہ جو در فاطمہ زہرا پر آیا ہو اور خالی ہاتھ گیا ہو۔ بھئی امکان ہے کہ جو مجھ سے مانگتا ہوں میں اسے دیتا ہوں کچھ نہ کچھ، لیکن کسی وقت اس نے مانگا تو میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، میں نے اس سے معذرت کر لی۔ وہ یہ جانتا تھا کہ ان سے جب مانگا تب ملا، تو بھی بحث مجھ سے نہیں کرے گا، چپکا چلا جائے گا اور دل میں یہ سوچتا ہوا جائے گا کہ اگر ان کے پاس ہوتے تو یہ دے دیتے، اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو یہ دے دیتے۔ لیکن بی بی زہرا کے یہاں معاملہ یہ ہے کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی انہی نے سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ کچھ نہیں ہے جو کی روٹیاں دے دی، کچھ نہیں ہے اپنی پیون لگی چادر دے دی، کچھ نہیں ہے اپنا گلوبند دے دیا، کچھ نہیں ہے اپنا بستر دے دیا، خالی کسی کو نہیں واپس کیا۔ حد یہ ہے کہ جنہیں کچھ ملا وہ بھی یہ سوچ رہے تھے کہ اس سے میرا کیا بھلا ہوگا۔ ایک سائل آیا بی بی زہرا کے در پر، شہزادی نے بوسیدہ جو ان کی اپنی چادر تھی استعمال میں، ایسا نہیں تھا کہ وہ رکھی ہوئی ہے بغیر استعمال کی جیسے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ بھئی اب کپڑے بہت ہو گئے، الماری جو ہے وہ بھری پڑی ہوئی ہے، کسی کو بانٹ دو۔ کپڑے کون سے بانٹے جاتے ہیں؟ جب استعمال کے لائق نہیں ہوئے، بچے بڑے ہو گئے، لباس چھوٹے ہو گئے، ہم نے بانٹ دیے۔ لیکن بی بی زہرا کے یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، جو استعمال میں وہ دے رہی ہیں۔ پیون لگی چادر سائل کو ملی۔ سائل ایسا تھا کہ جو کئی ضرورتیں تھیں، اہل و عیال بھوکا بھی تھا، خود بھی بھوکا تھا، مقروض بھی تھا، لباس کی تنگی بھی تھی، کئی مصیبتیں آئی ہوئی تھیں۔ تو بی بی زہرا نے اپنی چادر دی، اس نے چادر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ چادر بی بی کو واپس کرا دی۔ اس کو معرفت نہیں تھی پوری اس چادر کی۔ بی بی نے 2 جو کی روٹیاں بھیجی۔ اب جو اس نے جو کی روٹیاں دیکھی تو وہ بھی بہت سخت تھی، سوکھی ہوئی تھی، لیکن اب اسے شرم آئی کہ ابھی چادر واپس کر چکے اب روٹیاں کیا واپس کریں۔ بی بی نے دعا کے ساتھ روٹیاں دی تھی کہ اللہ برکت دے گا اور تیری حاجت کو ان 2 روٹیوں کے ذریعے پورا کرے گا۔ وہ 2 روٹیاں لے کے چلا۔ پہلے زمانے میں اس طرح سے بھی کاروبار بزنس ہوتا تھا، آج بھی کچھ ملکوں میں اس طرح سے کاروبار ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، دکانوں پہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی شے انہیں دیجئے اور اس کے بدلے وہ آپ کی ضرورت کی شے آپ کو دے دیں گے۔ تو اس نے سوچا روٹی تو ہے مگر روٹی کھائی کہاں سے جائے گی؟ تو یہ جا رہا تھا بازار سے اور اس نے دیکھا کہ ایک مچھلی والا مچھلی بیچ رہا ہے، تو اس نے وہ روٹی 2 تھی اس کے پاس، اس نے کہا بھائی میں بھوکا ہوں اور مجھے روٹی خیرات میں ملی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں 2 روٹیوں میں کہ ایک روٹی میں رکھ لوں اور ایک روٹی کے عوض تو مجھے مچھلی دے دے تاکہ مچھلی کے ساتھ اس روٹی کو میں کھا لوں۔ توجہ کیجئے گا، تاکہ مچھلی کے ساتھ میں اس روٹی کو کھا لوں۔ اس مچھلی والے کے پاس مچھلیاں بہت سی تھی مگر ایک مچھلی ایسی تھی جو پرانی تھی، جو خراب ہو رہی تھی۔
اس نے کہا یہ مچھلی ہے، اگر یہ مچھلی تجھے چاہیے ہو یہ لے لے، اور اس کے عوض ایک روٹی مجھے دے دے۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، اسے ہی معلوم تھا کہ مچھلی خراب ہو رہی ہے، خراب ہوئی نہیں ہے مگر شروع ہو گئی ہے خراب ہونا، تھوڑی دیر اور رہے گی تو خراب ہو جائے گی۔ اتنا ٹھیک ہے، اس نے وہ مچھلی اٹھائی اور اس کو ایک روٹی دی۔ اب بی بی زہرا کا معجزہ دیکھیے، دعا کا اثر دیکھیے، جناب سیدہ نے جو کہا تھا اس دعا کا اثر دیکھیے کہ اللہ ان روٹیوں کے ذریعے تیری حاجتوں کو پورا کرے گا، تیری پیٹ کو بھرے گا، تیرے کپڑے عطا کرے گا، تیرے قرضے ادا کرے گا، اور پھر تیرے پاس اچھا خاصا مال بچے گا۔ یہ روٹی دے کر مچھلی لے کر چلا، ابھی تھوڑی دور پہنچا تھا کہ اس مچھلی بیچنے والے نے اسے آواز دی، دوڑتا ہوا پیچھے آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو وہ مچھلی والا روٹی ہاتھ میں لیے وہ دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ ڈر گیا کہ شاید یہ مچھلی مانگنے آیا ہے کہ واپس کرو میری مچھلی، مگر وہ قریب آیا، اس نے آ کے کہا بھائی تو بڑا مفلوق الحال نظر آ رہا ہے، یہ روٹی تو بڑی سخت ہے، مجھ سے کھائی بھی نہیں جائے گی، یہ روٹی بھی لے جا اور مچھلی بھی لے جا۔ اب برکت آپ دیکھیے، 2 روٹیاں بھی اس کی ہو گئیں پھر، اور مچھلی بھی اس کی ہو گئی۔ گھر پہنچا، زوجہ کو آواز دی، زوجہ نے پوچھا ارے بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا ہے، کچھ لائے؟ کہاں لایا ہوں، 2 روٹیاں لایا ہوں، 1 مچھلی لایا ہوں۔ آگ دہکاؤ، آگ روشن کرو، جلاؤ، میں جب تک کہ مچھلی کو صاف کر رہا ہوں، مچھلی کو بنا رہا ہوں۔ اس نے مچھلی کو صاف کرنا شروع کیا، پیٹ اب جو اس نے چاک کیا تو پیٹ کے اندر سے مچھلی کے ایسے موتی نکلے کہ جن کی بازار عرب میں بہت بڑی قیمت ہے۔ فاطمہ نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ ان روٹیوں کے ذریعے برکت دے گا۔ اب جو اس نے موتی دیکھے تو بھوک بھول گیا، اپنی زوجہ کو بلایا، بلا کے کہا ارے یہ تو دیکھو، اس کی زوجہ نے دیکھا، عورتیں جواہرات اور آسانی سے پہچان لیتی ہیں، ارے یہ بڑے قیمتی جواہرات ہیں، پہلے اس کے اندر کا 1 موتی بازار میں اکاؤ اور اسے بیچو۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر سے نکلے ہوئے موتیوں میں سے 1 موتی فروخت کیا تو اس میں مجھے اتنی قیمت مل گئی کہ میرے قرضے بھی ادا ہو گئے، میرا لباس بھی بن گیا، میرا اپنا ذاتی مکان بھی ہو گیا، اور میں خود بھی پیٹ بھر کے کھانے لگا اور بھوکوں کو بھی کھلانے لگا۔ اب آپ دیکھیے، لوٹ کے کھانے والے اور ہیں اور غریبوں کی مدد کرنے والے اور ہیں۔ ایک صلوات اور بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، یا اللہ یہ پانی دے دیے گا، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو یہ بی بی زہرا ہے، ان کے آستانے سے اس طرح سے بہت سے واقعات ہیں کہ جہاں بی بی زہرا نے عرب کے بھوکوں، محتاجوں، بے لباس افراد کی مدد کی۔
اچھا یہ مدد کا سلسلہ شہزادی کے دربار کا منقطع نہیں ہوا ہے، یہ منقطع نہیں ہوا ہے۔ سید مرتضیٰ اور سید رضی یہ نہج البلاغہ جمع کی، ہمارے قوم کے بہت بڑے عالم، دونوں سگے بھائی، دونوں سید، اور بڑے بڑے تحفے علمی ان کی طرف سے ہمیں ملے۔ ان کے استاد کے خواب میں ایک دن بی بی زہرا آئیں اور 2 بچوں کو لے کے آئیں اور آ کے یہ کہہ رہی ہیں کہ ان 2 بچوں کو پڑھا دو۔ خواب تمام ہو گیا، سویرا نمودار ہوا، جب درسگاہ میں بیٹھے تو کیا دیکھا کہ ایک بی بی 2 بچوں کو لے کے آئی ہے اور آ کے کہہ رہی ہیں کہ ان کو پڑھا دیجئے، ان کو پڑھا دیجئے۔ ان کو اپنا خواب یاد آیا، انہوں نے ان دونوں بچوں کو پڑھایا اور پھر وہ بہت بڑے عالم نکلے، انہوں نے خدمت کی، دین کی۔ ہماری ملت جو علماء کی قدر کرتی ہے وہ یوں ہی نہیں کرتی ہے، علماء کی خدمات ہیں، آج بھی ہیں، آج بھی علماء کی خدمات ہے۔ دیکھیے ہاتھ جوڑ کے ایک بات عرض کروں گا، آج بھی جو دین کے کام ہیں وہ علماء کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے گھر کی لڑکی بغیر نکاح کے اس لیے بہا دی گئی کہ عالم نکاح پڑھانے کے لیے نہیں ملا۔ گئے تو تھے عالم پاس، مگر اس کی ڈیمانڈ اتنی تھی جو ہم دے نہیں سکتے تھے، تو ہم نے بغیر نکاح کے رخصت کر دیا۔ کوئی ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہم نے اپنے گھر میں مرنے والوں کو بغیر نماز جنازہ کے دفنا دیا اس لیے کہ کوئی عالم نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایسی آبادیاں بھی ہیں جہاں مقامی عالم نہیں ہیں، دوسرے مقامات سے دور دراز سے عالم آتے ہیں ان کاموں کو انجام دینے کے لیے۔ ہم اسے ضرور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ 100 کے 100 سب اچھے نہیں ہیں۔ تو بھیا جب نبی کے زمانے میں سب اچھے نہیں تھے، علی کے زمانے میں سب اچھے نہیں تھے، حسن حسین کے زمانے میں سب اچھے نہیں تھے، تو غیبت کبریٰ میں سب اچھے کہاں سے ہو جائیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران صدیقہ طاہرہ، آج بھی ان کے در سے صدقہ بٹ رہا ہے اور آج بھی دنیا فیض اٹھا رہی ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے گا۔ آج بھی ان کے در سے فیض ہے۔ اور کوئی مسجد کا کبوتر بن جائے، حافظ قرآن ہو جائے، روزے رکھتے رکھتے پیٹ اس کا پیٹ سے مل جائے، ذکر الہی کرتے کرتے ہونٹ پپڑی آ جائیں،
اور خوف الہی میں روتے روتے آنسوؤں کے نشان اس کی آنکھوں کے نیچے بن جائیں، لیکن خدا محمد کی قسم ہے اگر فاطمہ راضی نہیں ہے تو اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ جنت اسی کو ملے گی کہ جس سے رسول کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی ماں راضی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج کا دن شہزادی کی شہادت کی مختلف روایتیں ہیں، اس میں خاص طور پر 2 روایتیں زیادہ مانی جاتی ہیں، اور بھی روایتیں، 2 روایتوں کے علاوہ بھی روایتیں ہیں، لیکن یہ 13 تاریخ اس مہینے کی اور 3 جمادی الثانی اگلے مہینے کی۔ ابھی ہمارے بھائی نے شعر پڑھا، بی بی رو رہی ہیں، دربار ہنس رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں جو عالم اسلام رسوا ہو رہا ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس نے بی بی زہرا کی عزت نہیں کی، ان کی توہین کی، ان کو جھٹلایا اور ان سے اتنا بھی نہ کہا کہ بیٹھ جائیے۔ آج کسی چھوٹی سی مسجد کا کوئی پیش امام بھی محلے میں نکلے اور 4 کرسیاں پڑی ہوں، اس پر 4 لوگ بیٹھے ہوں اور وہ پہنچ جائیں تو وہ چاروں کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر طویل گفتگو ہوگی تو ان 4 میں سے ایک کرسی چھوڑ دے گا، جناب آپ بیٹھیے۔ بی بی زہرا 2-3 منٹ نہیں گئی، کھڑی رہیں دربار میں، کافی دیر کھڑی رہیں، اور مسلمانوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ جس کی تعظیم کے لیے نبی کھڑے ہوتے ہوں، جس کے در پر سلام کرنے نبی جاتے ہوں، جس کے ہاتھوں کا بوسہ نبی دیتے ہوں، جس کے لیے یہ کہو کہ اس کی رضا میری رضا، اس کی ناراضگی میری ناراضگی۔ مسلمانوں کو نبی کی نسبت سے فاطمہ زہرا کی عزت کرنا چاہیے تھی، لیکن آج تک مسلمان بھگت رہا ہے، اپنی غلطی کا خمیازہ آج تک بھگت رہا ہے، اور آج تک رسوائی کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ یہاں مارا جا رہا ہے، وہاں مارا جا رہا ہے، جہاں کوئی دوسرا مارنے والا نہیں ہے وہاں آپس میں لڑ کے مرے جا رہے ہیں۔ سکون و چین سے نہیں ہے عالم اسلام۔ ارے آج بھی اگر عالم اسلام رسول کی بیٹی سے توبہ کر لے، رسول کی بیٹی کے بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ لے اور یہ کہہ دے کہ معصومہ، آپ کے ساتھ جن لوگوں نے برا سلوک کیا ہم ان سے برات کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم کنارہ کشی ان سے کرتے ہیں، تو بی بی زہرا آج بھی معاف کر دیں گی، اس لیے کہ وہ حسین کی ماں ہے۔ لیکن اللہ فاطمہ زہرا نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ یعنی بی بی زہرا انہیں مسلمان تک نہیں سمجھتی تھی۔ عزاداروں، آج ہی کا دن تھا جب فاطمہ ایک ہی وقت میں گھر کے کئی کاموں میں لگی ہوئی ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں،
لیکن گھر میں کسی کو اس کا علم نہیں ہے کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں. ارے ایک ہی وقت میں کئی کام کر رہی ہیں. ارے بچوں کو لباس پہنایا اور پہنا کے فرمایا جاؤ بابا کے ساتھ عبادت کرو. لیجے عزاداروں حسنین ماں کا حکم پاتے ہی مسجد کی طرف چلے گئے. ادھر فاطمہ حجرے میں گئی اور گھر کی عورتوں سے کہا جب تک کہ تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، اور جب آواز بند ہو جائے تو سمجھ جانا میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی. مگر ہاں اس کا خیال رکھنا کہ میرے بچے جب آئیں حسن و حسین تو پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، بعد میں بتانا کہ کیا ہوا. تھوڑی دیر کے بعد حسن حسین گھر میں داخل ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ آواز دی اماں اماں. ارے آج آپ کے گھروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹے بچے اسکول سے گھر واپس آتے ہیں تو پہلے ماں کو پکارتے ہیں. حسن حسین جب گھر آئے کہا ماں، لیکن ماں نے کوئی جواب نہ دیا. گھر کی عورتوں نے ہاتھوں پہ پانی ڈالا، دسترخوان بچھا دیا. ارے پہلے کھانا کھا لیجئے پھر ماں کو پوچھئے گا. حسین نے جواب دیا کیا کبھی تم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے بغیر ماں کے گانا گایا ہو؟ گھر کی عورتیں اب برداشت نہیں کر پائیں. حجرے کی طرف اشارہ کیا، حجرے کی طرف اشارہ ہوا. حسن حسین دوڑے اماں اماں. ایک آواز میں بولنے والی بی بی کئی آوازوں پر جب نہ بولی تو بچے حجرے کے اندر داخل ہو گئے اور چادر کا کونا الٹا تو کیا دیکھا کہ ماں ہمیشہ کے لیے آرام کر گئی. لیجے عزاداروں، شہزادے مسجد میں جا کے علی کو خبر کرتے ہیں جب میرا مولا آیا ہے تو کہتے ہیں اب جو چادر الٹی علی کی چیخ نکل گئی. فاطمہ کے ہاتھ میں وصیت نامہ ہے. یا علی گواہ رہنا کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اپنے بابا محمد رسول اللہ کو اللہ کا نبی رسول مانتے ہیں، اور آپ کو نبی کا بلا فضل خلیفہ مانتے ہیں. پھر چند وصیتیں اور تھیں اور اس کے بعد لکھا تھا یا علی میں فلاں فلاں سے راضی نہیں ہوں، یا علی انہیں میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ صاحب ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کے چہرے اترے ہوئے ہیں. اے عزاداروں، اے محبان اہل بیت، میں عالم اسلام سے یہ کہتا ہوں کہ وہ تلاش کریں کہ بی بی زہرا نے جو نام لکھے تھے وہ کن کے نام تھے. میں صرف اتنا بتا دوں گا کہ 2 مردوں کے نام تھے، 2 عورتوں کے نام تھے. بی بی اتنی ان سے ناراض تھی کہ بی بی نے کہا میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا. لیجے فاطمہ کا جنازہ پردے شب میں اٹھا. ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں کا جنازہ جب اٹھنے کے قریب آیا تو ایک مرتبہ ایک بچے نے ماں کا دیدار کیا، مگر جب حسین آئے تو ماں کے پیتی رک گئے. سر کو جھکایا، ماں کے پیروں کے انگوٹھوں پر پیشانی رکھی. اے اماں تم فخر مریم ہو، اے اماں ایک بار بلا لو.
فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹے، 2 ہاتھ برآمد ہو گئے، آجا میرے لال حسین لپٹ گئے، قیامت آ گئی۔ شہید حسین نے کہا ہو اماں مدینے میں ہم آ گئے، کربلا میں آپ آ جائیے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حسین کے گلے پر خنجر، فاطمہ رو رہی ہے، واہ حسینہ واہ حسینہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ ہم سب کی اس مختصر سی اذاں کو قبول فرما، پروردگارہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، پروردگارہ ہم سب کو شفاعت صدیقہ طاہرہ بطول عذرا حضرت فاطمہ زہرا بنت محمد رسول اللہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں کو عمل صالح کی توفیق عنایت فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عنایت فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں محبان اہل بیت میں انہیں حلال و طیب روزی عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم جنت البقیع اور جنت المالا پہ جلد روز تعمیر ہو جائے۔ پروردگارہ ہم سب امام زمانہ کے سچے اچھے پکے وفادار سپاہیوں میں ہم سب کو قرار فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرات یہ چند نام ہیں، 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید، اور اول و آخر محمد و آل محمد پر درود بھیج کر محمد و آل محمد کے وسیلے سے اور شہدائے کربلا کے وسیلے سے ایصال فرما دیجئے۔ مرحوم صفدر حسین حیدر حسین صاحب کی روح کو، مرحوم حاجی عبدالکریم نور اللہ مرچنٹ کی روح کو، اور مرحومہ سیدہ مہربانو بنت سبت نبی صاحب کی روح کو، اور جملہ ارواح مومنین مومنات شیعان حیدر کرار حسین مظلوم کے ماتمدار حضرات کی ارواح طیبہ کو ایصال کر۔